پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوا اور میاں نواز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نواز نے حکومت تشکیل دی تو اپنی پہلی کابینہ میٹنگ میں میاں نواز شریف نے کہا کہ اگر خسارے میں چلنے والے ریاستی ملکیتی اداروں کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے تو ہمیں اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں پاکستان کی، اس میں اربوں خربوں کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے بس میں ہو کہ ہم اس کو بند کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم بند نہیں کر پا رہے۔ اس سے بڑی زیادتی ظلم اس ملک کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مگر پھر نواز شریف تقریباً 4 سال تک وزیر اعظم رہے، لیکن صرف 5 اداروں کی نجکاری کر سکے۔ نہ تو پی آئی اے اور دیگر خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کی گئی اور نہ ہی اس تمام عرصے کے دوران نقصان جو ہے وہ گھٹ کر سکے یا کنٹرول کر سکے، وہ بڑھتا چلا گیا، جبکہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اس پر سیاست کرتی رہیں، بلکہ یہ بھی بتاتی رہیں کہ ادارے فروغ کرنے سے ترقی نہیں ہوتی۔ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا، ان کی بس کی بات ہی نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کرنا۔ ریلویز ہے یا پی آئی اے ہے، یہ ہم پرائیویٹ کارٹیلز کے ہاتھ نہیں دے سکتے۔ میاں صاحب، آج کیوں پی آئی اے اور اسٹیل ملز جیسے بڑے قومی اداروں کو آپ تو کر نہیں سکتے، لیکن ماں کا زیور بیچنے والوں کی طرح ان اداروں کو ماں کا زیور سمجھ کر ان کی بولی لگا رہے ہیں۔ ہم پارلیمنٹ میں نون لیگ حکومت کے ان عوام دشمن پالیسیز کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اس دوران پی آئی اے کا خسارہ بڑھتا رہا۔ 2013 میں 44 ارب 32 کروڑ، 2014 میں 32 ارب 22 کروڑ، 2015 میں 32 ارب 53 کروڑ، 2016 میں 35 ارب 95 کروڑ، 2017 میں 51 ارب 70 کروڑ اور مسلم لیگ نواز کے آخری سال 2018 میں یہ نقصان 67 ارب روپے ہو گیا۔ اور پھر 2018 میں جو تحریک انصاف کی حکومت تشکیل دی گئی تو دیگر وعدوں کی طرح یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ اب ہم آ گئے ہیں، تمام خسارے میں چلنے والے اداروں کو پرائیویٹائز کریں گے، بہتر مینجمنٹ لائیں گے، نقصان سے نکال کر منافع بخش بنا دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ویژن بھی ہے، ٹیم بھی ہے۔ تحریک انصاف کے پوسٹر بوائے اور وزیر خزانہ اسد عمر نے ہمارے ہی پروگرام میں تب پی آئی اے اور دیگر خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کے حوالے سے کہا کہ ہم ایک ایسا ماڈل بنا رہے ہیں کہ تمام اداروں کے سربراہ لگائے جائیں گے جو ان اداروں کو منافع بخش بنا دیں گے۔ آپ نے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، ان کی مینجمنٹ سسٹم درست کرنے ہیں، ان کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے بچانا ہے، ان کو بیوروکریٹک کنٹرول سے نکالنا ہے۔ ان کا سولوشن یہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں کوئی 193 اسٹیٹ آفیسز ہیں، مختلف منسٹریوں کے نیچے وہ کام کر رہی ہے، وہ اپنے اپنے لیگل اسٹرکچر ہے، وہ اپنا کام چلا رہے ہیں۔ ان کے اوپر ایک مینجمنٹ سسٹم ہے جو کہ منسٹریاں ہیں، وہ لیگل سٹرکچر نہیں ہے، وہ اونرشپ سٹرکچر نہیں ہے۔ سارے شیئرز پاکستان کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے نام پہ ہوتے ہیں۔ میں نے یہ مینجمنٹ سٹرکچر جو اوپر والا ہے اس کو ہٹانا ہے منسٹریوں کو، اور اس کے اوپر ایک سٹرکچر لانا ہے جس کو آپ ہولڈنگ کمپنی کہہ رہے ہیں، ویلتھ فنڈ کہہ لیں، جو مرضی آپ کہنا چاہتے ہیں۔ دیر از نو ٹرانسفر آف فائنینشیل ریسورسز انوالوڈ ایٹ آل۔ میں درخواست کروں گا میاں صاحب سے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے پاکستان اسٹیل کو، میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے اس میں لے لیں، اپنے ہی تحویل میں لے لیں۔ قوم ان کو کچھ عرصے کے لیے پٹے پہ دے دے گی، کچھ بھی ان سے نہیں لے گی، اس کو چلانا شروع کر دیں۔ لیکن پھر اس آئیڈیا کو پس پش ڈال دیا گیا۔ ادارہ جاتی اصلاحات کے حوالے سے ملیشین ماڈل کی بات تھی، اینڈ آئی انٹرویوڈ یو سیورل ٹائمز، اور نئی مینجمنٹ لائیں گے، وہ سب کچھ، ہیز دیٹ آئیڈیا بین شیلفڈ کمپلیٹلی؟ دیکھیں، وہ جو سرمایہ ماڈل والا جو تھا وہ تو افیکٹولی شیلڈ ہی ہے، لیکن وہ انفرادی انسٹیٹیوشنز کے اندر اس وقت آج کل جو میں جن کے ساتھ ذرا زیادہ قریبی طور پہ کام کر رہا ہوں، کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کا چیئرمین، وہ انرجی منسٹری اسپیشلی پاور سیکٹر جو ہے، اور وہاں پر وہ ساری چیزیں، وہ ریفارم جن کی ہم بات کرتے تھے، امپاورڈ بورڈز، ہر چیز جو ہے وہ اسلام آباد سے منسٹری سے نہ کنٹرول ہو، بورڈز کے پاس اختیارات ہوں، وہاں کوالٹی مینجمنٹ لے کے آئی جائے، اس کے اوپر اس وقت اقدامات لیے جا رہے ہیں جو شروع ہو چکے ہیں، اور آپ اگلے کچھ 3 ماہ 4 ماہ کے اندر دیکھیں گے کافی حد تک وہ مکمل بھی کر دیے جائیں گے۔ تو بالکل وہ جب تک وہ اصلاحات آپ نہیں کریں گے تو صرف اچھی تقریر کرنے سے تو ریزلٹس جو ہیں مختلف نہیں آتے، اس لیے وہ اداروں کی اصلاحات کرنا بالکل ناگزیر ہے، اور جتنی جلد کیا جائے اتنا بہتر ہے۔ تحریک انصاف حکومت کے دوران پی آئی اے کی نجکاری تو نہ ہو سکی، لیکن خسارے میں بتدریج کمی ضرور دیکھی گئی۔ 2019 میں خسارہ 52 ارب روپے تھا،
जो 2020 में 34 अरब रुपए और 2021 में ये खसारा 50 अरब से जायद रिकॉर्ड किया गया, जबकि तहरीक इंसाफ दौर के आखिरी साल 2022 में खसारा 88 अरब रुपए तक जा पहुंचा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीआईए का कर्ज और खसारों को अगर आप इसका मुआवजा करें तो पीआईए के कुल असासाजात का 300 गुना बनता है, जबकि कुल कर्ज को अगर देखा जाए तो वो इस वक्त 750 अरब रुपए हो गया है। गुज़िश्ता 5 सालों में पीआईए कर्ज में 267 अरब रुपए इजाफा हुआ है। यहां अफसोस की बात यह है कि आमिर परवेज मुशर्रफ दौर में पीआईए का खसारा 4 अरब रुपए था। पीआईए के मामलात को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर शायद कौमी इदारे को डबो दिया गया है। सियासी भर्तियां की गई हैं, बोनस, मेडिकल, पेंशन, दीगर अखराजात की मद में 28 अरब खर्च होते हैं और एफिशिएंसी इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। एफिशिएंसी पहला मसला है। पीआईए के पास कुल 28 तैयारे हैं, कुल मुलाजमीन की तादाद 9000 है, यानी कि फी जहाज 321 अफराद, जबकि तुर्किश एयरलाइन को देखा जाए तो तुर्किश एयरलाइन के पास 414 तैयारे हैं, मुलाजमीन की तादाद 37,000 है, यानी कि फी जहाज 90 मुलाजमीन। दूसरा मसला यह है कि दुनिया भर में मालियाती इदारों को खसारे से निकालने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज को लीज कर दिया जाता है। पीआईए के पास बैरून मुल्क असासों की तादाद 7 है, जिनमें हाईलैंड में 3, फ्रांस में 1, हिंदुस्तान में 2, अमेरिका और उज्बेकिस्तान में एक बिल्डिंग है। सवाए डिस्क्राइब होटल पेरिस में कोई असासा मुनाफा नहीं बना के दिखा रहा। इन 15 सालों में जब सियासत अपने अरूज पर रही, रियासती मलकियती इदारे डूब चुके। नाज़रीन, अब अगर हल की जानिब जाएं तो सबसे पहले इन एसओईज को 2 कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया जाए। एक वो कि जिनकी निजकारी करनी चाहिए और करनी है, और दूसरे वो कि जिन्हें रियासती मलकियत में ही रखना चाहिए, जो रखने हैं और उनके ऊपर भी एक पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो कायम करना है। और जो रखने हैं उनके हवाले से भी मजीद 2 कैटेगरीज हैं आगे। इसमें पहली वो कंपनियां हैं कि जो मुनाफे में हैं और जिनके नुकसान में जाने के चांसेस कम हैं। इस कैटेगरी में मौजूद या गुज़िश्ता साल की एसओईज के प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर एक पूरी स्टडी बनानी जरूरी है, अहम है। जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनियां इसमें शामिल हो सकती हैं, जिनमें पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड शामिल हो सकती है, पाक ईरान इन्वेस्टमेंट कंपनी शामिल हो सकती है, पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी और दीगर मुनाफा बख्श इदारे जो इसके अंदर हैं। इनकी गवर्नेंस को बेहतर बनाकर मजीद प्रॉफिट जो है वो बनाया जा सकता है। जबकि दूसरी वो कंपनियां हैं जो इस वक्त मुनाफे में चल रही हैं, लेकिन उनके खसारे में जाने का अंदेशा बरकरार है, अपनी जगह मौजूद है और उन्हें रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है।